تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک خاص مقام حاصل ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو خصوصی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ کائنات میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں گزرا ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جن کو وہ فضیلت حاصل ہوئی ہے جو کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی فضیلت حاصل ہوئی کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ایک کے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں آئی ہیں۔ نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں کسی نبی کی دو بیٹیاں کسی کے نکاح میں آئیں، اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیٹیاں دو کسی کے نکاح میں آئیں۔ یہ ایک فضیلت ایسی ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 سال چھوٹے تھے، عمر کے اعتبار سے 6 سال چھوٹے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی دل کی رضامندی کے وہ کام انہوں نے کیے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آئے ہیں تو اپنا سارا مال و متاع یہ مکہ میں چھوڑ کر آئے تھے۔ اب یہاں پر آئے تو جہاں اور مشکلات پیش آ رہی تھی، وہیں پر یہ بھی مشکلات میں سے ایک تھی کہ پانی کی فراوانی کا بڑا مسئلہ تھا، پانی کو حاصل کرنے کا بڑا مسئلہ تھا، اور جہاں صاف پانی بہترین پانی موجود تھا وہ ایک یہودی کی جگہ تھی، وہاں پر کنواں موجود جس کو بیر روما کہا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کنویں کا پانی بڑا پسند تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے، وہاں جا کر پانی پیا کرتے۔ اس یہودی کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ مسلمانوں کے نبی وہ یہاں آ کر پانی پیتے ہیں، مسلمان اور بھی بڑے شوق سے آ کر پانی پیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پانی پسند ہے تو اور بھی آ کر یہاں پانی پیتے ہیں، تو اس نے یہاں پر اس پانی کو بیچنا شروع کر دیا، تجارت بنا لی، اور منہ مانگی قیمت لوگوں سے لیا کرتا تھا۔ اب بڑی پریشانی ہوتی مسلمانوں کو، پانی خریدنے میں بڑی دشواری پیش آتی، ہر ایک کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہوتا تھا کہ پانی خرید سکے، اب بڑی پریشانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم کہ جو آدمی اس کنویں کو خرید لے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی، انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں کیا میرے لیے بھی وہی فضیلت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں تمہارے لیے بھی وہی فضیلت ہے۔ تو یہ یہودی سے جا کر بات کی انہوں نے جا کر، اب یہودی کو تو بات معلوم تھی کہ پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، صحابہ کو پسند ہے، لوگ بڑا پسند کرتے اس پانی کو، تو اس نے اس وقت کے اعتبار سے 10,000 درہم کے بدلے میں پانی بیچنے کا عزم ارادہ ظاہر کیا، اور یہ کہا کہ کنواں میں آدھا بیچ رہا ہوں، سارا کنواں نہیں بیچ رہا، 10,000 درہم پر بھی آدھا کنواں بیچ رہا ہوں، اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ ایک دن پانی آپ استعمال کریں گے، ایک دن پانی میں بیچوں گا۔ اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ جیسے میں پانی بیچتا ہوں تو ایسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی پانی بیچیں گے، لہذا ایک دن پانی آپ بیچیں گے، ایک دن پانی میں بیچوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے ارادے معلوم ہو گئے، نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں خرید لیا، اور کنواں خریدنے کے بعد مسلمانوں کے لیے پانی کو وقف کر دیا، لوگوں کے لیے پانی کو وقف کر دیا۔ اب ایک دن میں لوگوں کو معلوم تھا کہ ایک دن پانی مفت ملتا ہے، ایک دن پانی پیسوں سے خریدنا پڑتا ہے، لہذا لوگوں نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ ایک دن میں اتنا پانی اکٹھا کر لیتے تھے کہ اگلے دن پانی کے لینے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی تھی۔ اس نے دیکھا یہ تو میرا کام خراب ہو گیا، لہذا اس نے کہا کہ میں جو باقی آدھا کنواں ہے وہ بھی بیچتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
تجویز دی کہ جو زمین ہے وہ بھی ساتھ میں خرید لی جائے تو بہت بہتر ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ آدھا کنواں جو باقی ہے یہ خریدتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ جو زمین ہے وہ بھی ساتھ میں خریدتا ہوں، وہ بھی بیچنی پڑے گی۔ اس شرط پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے وہ کنواں بھی خرید لیا اور وہ زمین بھی خرید لی اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں، جہاں اور خوبیاں ہیں وہیں مسلمانوں کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنا یہ بھی ان کے دل کے اندر ایسا جذبہ ہے۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آ کر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ مال عطا فرما دیجیے، میرے ساتھ تنگی کے حالات ہیں، پریشانی کے حالات ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ تو وہ جب دروازے پر پہنچا تو جیسے دروازے کے قریب ہوا تو اس اندر سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز محسوس ہوئی اور وہ اپنے گھر والوں سے کہہ رہے تھے کہ تم نے دیے کے اندر یہ جو دھاگا ڈالا ہے، یہ موٹا دھاگا ڈالا ہے، اگر پتلا دھاگا ڈالتے تو تیل کم خرچ ہوتا۔ اب یہ شخص بڑا حیران، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک شخص کے پاس بھیج رہے ہیں کہ جا کر ان سے کہیں وہ تعاون کریں، اور ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے اس بات پہ جھگڑا کر رہے ہیں کہ دیے میں اگر دھاگا موٹے کی بجائے پتلا ڈال لیتے تو تیل کم خرچ ہوتا، یہ میرا کیا تعاون کریں گے؟ یہ واپس ہونے لگی۔ پھر دل میں خیال پیدا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے تو ضرور کوئی مصلحت ہوگی۔ انہیں دروازہ بجایا، جب وہ بات تشریف لائے تو ان سے یہ عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے 2000 درہم صدقہ کے طور پر عطا فرمایا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ ان سے کہا کہ آپ یہ مجھے ماجرا بتائیے کہ آپ اپنے گھر والوں سے جھگڑا کر رہے تھے اس بات پہ کہ وہاں دیے کا جو دھاگا ہے وہ موٹا ڈالا ہے، تیل زیادہ خرچ ہوا ہے، پتلا ڈالتے کم خرچ ہوتا، وہاں تو آپ یہ کہہ رہے اور یہاں مجھے آپ 2000 درہم دے رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ افراط و تفریط سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دیکھو جہاں تک معاملہ ہے میرے گھر کا، وہاں تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حساب دینا پڑے گا کہ میں نے ضرورت سے زائد مال کو کیوں خرچ کیا، اسراف کیوں کیا۔ اور جہاں تمہارا معاملہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے مال کو خرچ کرنا ہے، لہذا اس کا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حساب نہیں دینا پڑے گا، بلکہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا، اس لیے میں نے یہاں بے دریغ خرچ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے برگزیدہ فضیلت والے صحابی ہیں، کوئی ایسے صحابی ہیں جن کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ مختلف روایات ہیں، تو بعض محدثین یہ فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں تھیں۔ پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح ہوا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح ہوا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی اور وہ 100 بیٹیاں بھی ان کے نکاح میں آتی اور پھر وہ فوت ہوتی رہتی، انتقال کا ہوتا رہتا، میں 100 بیٹیاں ان کے نکاح میں دے دیتا۔ ہمارے ہاں تو کسی جگہ کسی کا رشتہ ہو جائے تو بعد میں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ایسے معاملات پیش آ رہے ہوتے ہیں کہ ارادہ کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ اس خاندان میں بھی اپنا رشتہ نہیں کریں گے، اور وہاں ایسی صفات ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری 100 بیٹیاں ہوتی تو میں 100 بیٹیاں ان کے نکاح میں دے دیتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے لیے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہیں اپنے گھر میں ہی چھوڑ دیا تھا، انہیں منع فرما دیا تھا، کیونکہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بیمار تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تشریف لے گئے، جب بدر سے واپس تشریف لائے تھے تو دیکھا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ بیٹھے ہوئے تھے اور رو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پریشان نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے کہ میں اس کی بہن یعنی آپ کی بیوی کی بہن حضرت ام کلثوم سے آپ کا نکاح کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے، ایسے فضائل کے مالک ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ تو بعض محدثین تو یہ فرماتے ہیں کہ ذو النورین کو اس لیے کہا جاتا ہے
کہ 2 بیٹیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے نکاح میں آئیں. اور بعض محدثین یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے 2 ہجرتیں کی تھیں، حبشہ کی طرف پہلے ہجرت جو کچھ مسلمانوں نے کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادہ سے، انہوں نے وہاں ہجرت کی تھی، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہجرتیں کی تھیں، اس وجہ سے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے کہ 2 نور ہجرت کے حاصل کرنے والے. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک دم روشنی ہوگی، چمک ہوگی، تو لوگ پوچھیں گے کہ یہ کیسی چمک ہے، کیسی روشنی ہے، ایک دم جنت کی روشنی بڑھ گئی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو بتایا جائے گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جنت میں داخل ہوئے ہیں، ان کے داخل ہونے کی وجہ سے ایک روشنی پیدا ہوئی ہے، یہ وہ روشنی ہے. اور یہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا مال خرچ کرنے والے کہ جیش العسرہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لشکر کو روانہ کرنے کا ارادہ فرمایا، جس کو جیش العسرہ کہا جاتا ہے، اس لشکر کے لیے روانہ کرنے کا ارادہ فرمایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے مال طلب فرمایا تھا کہ تعاون کیا جائے تاکہ مسلمانوں کے لیے سہولت ہو، آسانی ہو. اب سارے کے سارے صحابہ وہ جن کے پاس جتنی وسعت تھی وہ اپنی وسعت کے مطابق لانے والے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کے آ رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال کے 2 حصے کر رہے، گھر کے سازو سامان کے 2 حصے کر رہے، ایک حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر پیش ہو رہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1/3 لشکر کا سامان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہیا فرمایا، جس میں سواریاں بھی تھیں، ان کا سازو سامان بھی تھا، اور اس میں ان کے لیے غلہ اناج بھی تھا، حتیٰ کہ بوریوں کو سینے کے لیے دھاگا اور سوا جس کے ذریعے سوا سیا جاتا ہے وہ بھی انہوں نے عطا فرمایا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درہم و دینار کو گود میں لے کر الٹ پلٹ کر رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے آج کے بعد عثمان کو یعنی کوئی عمل نہ بھی کرے تب ان کو کوئی نقصان نہیں ہے. آج کے بعد عثمان اب کوئی عمل بھی نہیں، کوئی نیک عمل بھی نہ کرے تب بھی انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا کہ اتنا مال اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کرنے والے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خوش ہوئے ہیں ان سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت ان کو ملی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سارے صحابہ کے مشورے سے، اہل بیت اور صحابہ کے مشورے سے ان کو خلافت پر مامور کیا گیا. تو 12 سال یعنی 12 دن کم 12 سال انہوں نے حکومت کی ہے، اور ان کی حکومت میں بہت سارے علاقے فتح ہوئے. لیکن چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کے بڑے نرم تھے، قریش کے 3 آدمیوں کے بارے میں مشہور تھی کہ ایک بڑے نرم دل کے ہیں، بڑے اعلیٰ اخلاق والے ہیں، بڑی ذی وجاہت ہیں، بڑی صفات کے مالک ہیں، اور ایسے شخصیات ہیں کہ جو کسی کی بات کو جھٹلاتے نہیں ہیں. یعنی ان کے سامنے کوئی اگر جھوٹ بھی بول دیتا ہے یہ اس کی بات کو بھی نہیں جھٹلاتے ہیں. ان میں سے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کا نام آتا ہے. بہت نرم دل کے تھے. تو ان کے زمانے میں یعنی مصر سے آئے ہوئے بروائی لوگ وہ آئے، ان کے مدینہ میں آئے اور ان کے خلاف مہم شروع کر دی، اور ان کے خلاف لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنا شروع کیا کہ یہ ان کے بعض فیصلے ایسے ہیں جو ہمارے سمجھ میں نہیں آتے ہیں، لہذا یہ خلافت کے اہل نہیں ہیں. ان کو شہید کرنے کا ارادہ کیا. اور سن 35 ہجری میں انہوں نے آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا. جمعہ کا دن تھا، 18 ذی الحج تھی، آج 18 ذی الحج ہے، جمعہ کا دن ہے. تو آج ہی کے دن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. اور ایسے فضیلت والے صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان سے محبت کرتے ہیں، اور کسی کے دل میں ان کے بارے میں کسی کے دل میں نفرت ہو اس کو اتنا ناپسند کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا جنازہ لایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا ہوں کیونکہ اس کے دل میں عثمان کا بغض تھا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص اتنے سخت ناراض ہو رہے تھے کہ عثمان کا بغض اس کے سینے کے اندر تھا. تو یہ 35 ہجری میں ان کو ان بلوائی لوگوں نے یعنی گھر کا محاصرہ کیا. تفصیلی واقعہ ہے. تو گھر کا محاصرہ کیا ان کو شہید کرنے کے لیے، اور 40 دن تک، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 80 دن تک ان کے گھر کا پانی یعنی ان کے لیے پانی بند تھا. قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ قرآن پاک کی تلاوت سے میری بھوک پیاس مٹ جاتی ہے. جس دن ان کی شہادت ہوئی ہے جمعہ کے دن، تو رات کو انہوں نے خواب دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان اگر کہو تو تمہاری مدد کے لیے میں کوئی لشکر بھیج دوں، یا کہو تو تم جو ہے کل افطاری میرے پاس کرنا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ جو دوسری رائے ہے یہ مجھے پسند ہے کہ کل افطاری آپ کے پاس کر لوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا تیاری کرو. تو اس دور میں عام طور پر جو رواج تھا، مزاج تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تہبند باندھتے تھے، صحابہ کرام بھی تہبند باندھتے تھے. تو انہوں نے اس دن صبح کے وقت میں شلوار پہنی، تہبند نہیں باندھا. اور چونکہ یہ شرم و حیا میں بہت زیادہ یعنی ان کی صفات مشہور تھی، شرم و حیا بہت زیادہ مشہور تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شرم و حیا کی تعریف فرماتے تھے. ایک دفعہ یہ تشریف لائے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، حضرت عمر تشریف لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس حیث پر تھے وہی بیٹھے رہے. تھوڑی دیر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. تو کسی نے عرض کیا کہ آپ نے ایسی حالت کیوں اپنائی جو پہلے صحابہ کے بارے میں نہیں اپنائی؟ فرمایا کہ عثمان تو ایسے ہیں کہ جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں کیوں حیا نہ کروں؟ یعنی ایسی اللہ تبارک ان کو فضیلت عطا فرماتی شرم و حیا کے اعتبار سے. تو یہ چاہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں شہید کیا جاؤں تو میرے صدر کو لوگ دیکھ لیں، اس لیے انہوں نے اس دن شلوار پہن اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. جب وہ لوگ ان کے گھر کے اندر داخل ہوئے ہیں، وہ گھر کے اندر داخل ہوئے اور آ کر انہیں 4 آدمی داخل ہوئے تھے گھر کے اندر. ایک کے ہاتھ میں کوئی لوہے کی چیز تھی جو ان کے سر پہ ماری، جس کی وجہ سے یہ گر پڑے. دوسرے نے وار کرنا شروع کیے. تیسرا آدمی ان کے سینے پر بیٹھا، اس نے نیزوں کے وار سے بہت زیادہ وار کی، جس کی وجہ سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے. اور خون کا جو پہلا قطرہ جو گرا تھا تو قرآن پاک کی ادفس یکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم اس پر گرا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو چھوڑیں گے نہیں، ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بدلہ ضرور لیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہو جائیں گے. اور ایسے ہی ہوا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو جو شہید کرنے والے تھے کوئی بھی اچھی حالت میں اس کا انتقال نہیں ہوا. ایسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والوں میں سے کسی کی موت بھی بھلائی پر نہیں آئی ہے، اچھائی پر موت نہیں آئی. اس طرح عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جو شہید کرنے والے تھے کسی کی موت بھی اچھائی پر نہیں آئی. اس طرح ان کو شہید کر دیا گیا. اور پھر 2 دن تک ان کو جنازہ نہیں، لوگوں کو نہیں پڑھنے دیا گیا. 2 دن کے بعد جا کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو جنازہ پڑھا گیا اور رات کے اندھیرے میں ان کو دفن کیا گیا. تو ان کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر جم نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ عثمان لوگ تم سے خلافت کے لباس کو اتارنے کی کوشش کریں گے، تم نے اس لباس کو نہیں اتارنا. اس لیے انہوں نے خلافت ان کے حوالے نہیں فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کی سیرت پر صحیح سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے.